خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا شیڈیول تقریباً فائنلائز ہو گیا. ذرائع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں 11 اپریل کو میاں نواز شریف، ذرائع کی خبر ہے کہ خصوصی طیارے میں بیٹھ کے سعودی عرب جائیں گے اور وہاں سے انہیں دعوت نامہ آیا ہے اور وہ شاہی مہمان ہوں گے پرنس محمد بن سلمان کے. اور خبریں یہ آ رہی ہیں میرے پاس کہ رمضان کا آخری عشرہ میاں نواز شریف صاحب مدینہ منورہ میں گزاریں گے اور وہاں سے پھر وہ مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ہمراہ ہوگی اور سعودی عرب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی انویٹیشن آ چکا ہے. تو یہ امکان ہے کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور ان کی پوری فیملی جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ٹریول کر کے سعودی عرب پہنچیں گے، آخری عشرہ مدینہ منورہ میں گزاریں گے اور وہاں سے پھر میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے. اور جو پلاننگ ہے اب وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا پلاننگ ہے، ہونے کیا جا رہا ہے یہ تو نہیں میں آپ کو کہہ رہا، لیکن پلاننگ جو پی ڈی ایم کی ہے اور پی ڈی ایم کے جو سپورٹ میں لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب وہاں سے چلیں گے جی، وہ سعودی عرب آئیں گے، سعودی عرب میں آخری عشرہ گزاریں گے، اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے. ان کے پاکستان آنے سے پہلے ان کے خلاف جتنے بھی یہ مقدمات وغیرہ ہے جیسے اسحاق ڈار کے خلاف ختم کیے بیفور ہی لینڈڈ ان پاکستان، ان کے جتنے بھی وارنٹ گرفتاری تھے آپ کو پتا ہے کہ وہ معطل کر دیے گئے تھے اور اس کے بعد خارج ہو گیا اور اس کے بعد ڈار صاحب بری ہو گئے اور اس کے بعد ان کے ایسٹس بھی ان کو واپس مل گئے. تو سیم اسی طرح میاں نواز شریف صاحب وہاں سے چلیں گے اور ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا اور جو بھی ان کے خلاف وارنٹس ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ضمانت 4 ہفتوں کی پہ گئے تھے اور اس کے بعد 3.5 سال ہو گئے وہ واپس نہیں آئے. تو ظاہری بات ہے ان کا سٹیٹس اس وقت تو ایک مفرور کا ہے قانونی طور پہ. تو ویسے تو اشتہاری کا بھی ہونا چاہیے لیکن میرا خیال ہے اس دور حکومت میں اگر انہوں نے اس سٹیٹس کو تبدیل کر لیا، کیونکہ 3 مہینے سے اوپر اگر کوئی شخص قانون سے مفرور رہتا ہے تو باقاعدہ طور پہ وہ اشتہاری ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ چاہے مفرور کا سٹیٹس ہے ان کا یا اشتہاری کا سٹیٹس ہے، ان کے آنے سے پہلے یہ حکومت اس کو ختم کرے گی میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کو. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ جو انہوں نے لیجسلیشن کیا ہے، وہ جو تاحیات نااہلی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس کے خلاف ایک اپیل ان اکارڈنس ود دا لیجسلیشن ریسنٹلی پاسڈ، اور جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صدر محترم اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اس کے تحت یہ سپریم کورٹ میں ڈال دیں گے. اور نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ چاہیں گے کہ ان کی مرضی کا بینچ ہو اور ان کے مرضی کے جج صاحبان ہو، جس طرح سے ابھی یہ چاہتے ہیں کہ مرضی کا بینچ ہو، ان 3 ججوں پر اعتماد نہیں ہے، ان ججوں پر اعتماد ہے. پھر یہ کوشش کریں گے کہ ان کی مرضی کا بینچ بن جاتا ہے تو وہ کیس کی سماعت کرے اور وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کو ختم کرے اور میاں نواز شریف صاحب کا سٹیٹس بطور صدر مسلم لیگ نواز بحال ہو اور بطور پولیٹیشین بحال ہو اور پھر وہ پاکستان میں لینڈ کر جائیں اور پھر وہ آ جائیں اور پھر ان کے اوپر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ان کے خلاف رکاوٹ نہیں ہے، کوئی گرفتاری کا خطرہ نہیں ہے، اور پھر ان کا شاہانہ استقبال ہو اور وہ جیسے ہی آئیں ان کو ریسیو کیا جائے اور اس کے بعد پھر وہ جلسے کریں، وہ جلوس کریں اور اس کے بعد وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں. اور جو پرابلم اس وقت ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو بھی پرفارمنس ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی پچھلے 11 مہینے میں، اس کی وجہ سے بہت ہی غیر مقبول ہو چکے ہیں. تو ان کی اب آخری ہوپس جو ہے نا وہ میاں نواز شریف سے ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے تو ہماری مقبولیت میں شاید بہتری آ جائے گی. یہ جو ہماری ان پاپولر ہم ہو گئے اتنے اور لوگ اس حد تک تنگ ہے، اور لوگ تو میں جنونلی آپ کو بتا رہا ہوں تنگ ہے. آپ کسی وقت کسی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے علاقے میں جائیں اور وہاں پہ لوگوں کو دیکھیں تو لوگ اس وقت ایک روٹی اور ایک دودھ کے گلاس کو بھی ترس رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں جتنی غربت ہو گئی.